الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ادب سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رجوع مالک رقاب امم فخر ارض و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت نعت کے پاس جو کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ محبت اور عقیدتوں سے اس محفل کو سجایا گیا ہے اور مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کے عالم اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس مجلس سے نور کے ایک ایک لمحے کو مستجاب فرما میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ مختصر کے لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، چند باتیں آپ سے عرض کر لینے کے بعد بڑی جلدی آپ سے سب کا بار ہوں گا۔ اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے کہ اس پر جو میں نے تمہیں تبلیغ دین کی ہے اور تم تک دین پہنچایا ہے اور تم خود شناس نہیں تھی، میں نے رب شناس کیا ہے، تمہیں اپنی خبر نہیں تھی، میں نے تمہیں رب کی خبریں دی ہیں، تمہیں اسلام دیا ہے، تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں رب رحمان کا پتہ دیا ہے، تو یہ میرے سارے تم پہ احسانات ہیں۔ لیکن ان احسانات پہ میں کچھ بھی تم سے مانگتا نہیں ہوں الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں اگر تمہیں میرے احسانات کا کوئی لحاظ ہو، کوئی پاس ہو تو پھر ایک کام کر لینا، وہ یہ ہے کہ جن رگوں میں میرا خون ہے ان سیدوں سے پیار کر دیں۔ تو یاد رکھیے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میری اہل بیت سے، میری آل سے تم نے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے اور اس سے تم نے پیار کرنا ہے۔ تو یہ صرف جو مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے تو یہ حضور کا مطالبہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ طلب مصطفیٰ بھی ہے اور یہ طلب خدا بھی ہے، اس لیے کہ حضور نے تو اعلان فرمایا ہے نا، حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کل کا لفظ بتاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب آپ اعلان فرما دیں، آپ ارشاد فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ،
طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری آل سے، میری اہل بیت سے تم نے مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے اور ان سے پیار کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، آل نبی سے پیار کرنا یہ طلب مصطفیٰ بھی ہے، اور آل نبی سے پیار کرنا یہ طلب خدا بھی ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے پیار کیا جائے، خدا بھی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کی جائے، نبی کے گھر والوں سے پیار کیا جائے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کسی کو کہہ دینا کہ یہ کام کرو، اور ایک ہوتا ہے کسی کو وہ کام کر کے دکھانا۔ تو قبلہ حضرت صاحب ہیں، یہ آپ کو نماز کی ترغیب دلائیں، نماز کی تلقین کریں، نماز کا حکم ارشاد فرمائیں کہ نماز پڑھا کرو، پنجگانہ باجماعت نمازیں ادا کیا کرو، تو اس میں بھی وزن ہوگا۔ لیکن قبلہ مولانا صاحب جب خود نماز پڑھ کر آپ کو دکھائیں گے اور پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی نماز پڑھو، تو پھر ان کے کہنے میں ذرا اثر زیادہ ہوگا، ان کی بات میں وزن زیادہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، میرے حضور نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ میری آل سے پیار کرنا ہے، میری آل سے مودت کرنی ہے، بلکہ میرے حضور نے ان شہزادوں سے پیار کر کے دکھایا بھی، ان سے محبت کر کے پیار کر کے دکھایا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں، اور کندھوں پہ بٹھا کر اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں، وہ زلفیں جن کی رب قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے۔ وہ زلفیں امام حسین پکڑ لیتے ہیں، اور پھر حضور ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے امام عالی مقام کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر مدینے کی گلیوں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو زمانے نے بھی منظر دیکھا نا کہ حسین جب تک چھوٹے تھے تو نانا کے کندھوں پہ سوار ہو کے مدینے کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے۔ یہاں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ بلندیاں میرے حسین کا مقدر بن گئی تھی، بلندیاں میرے حسین کا مقدر بن گئی تھی۔ یہ مدینے میں تھا تو نانا کے کندھوں پہ بلند تھا، اور یہ حسین پاک جب کربلا میں گیا تو سر کٹ بھی گیا، لیکن پھر بھی نیزے کی نوک پہ کٹا ہوا سر بھی جو ہے میرے امام کا، وہ سر بلند رہا۔ یہ تو یزیدی بھی سوچ میں پڑ گئے نا، حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، کیسا سر ہے جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے۔ میرا امام کتنا بلند ہے، حسین کتنے بلند ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ فتح مکہ کا دن ہے، اور حضور جب شاہانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لڑنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ مکے والوں نے، کافروں نے ہتھیار ہی پھینک دیے، اور بغیر لڑائی کے حضور نے مکہ کو فتح کیا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، سین حرم میں حضور پہنچے تو مستشرقین مکہ نے سین حرم میں بت گاڑے ہوئے تھے۔ حضور نے قدم رکھتے ہی حکم دیا ان بتوں کو توڑ دیا جائے، ان بتوں کو توڑ دیا جائے۔ حضور کا حکم ملا تو صحابہ نے جو بت تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیے، باہر پھینک دیے۔ پھر حضور کے حکم سے جب کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، حضور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی بت پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے جو نیچے بت پڑے تھے ان کو توڑ دیا اور توڑوا بھی دیا، اور کچھ بت تھے جو کعبۃ اللہ کے اندر بلندی پہ تھے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا این علی، بھلا علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بندہ نواز میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جا، اور یہ جو اوپر والے بت ہیں ان کو بھی گرا دے، ان کو بھی توڑ دے۔ توجہ کا طالب ہوں، جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ علی میرے کندھوں پہ چڑھ جا اور یہ اوپر والے بت توڑ دے، تو مولا علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہاں علی کے قدم اور حضور آپ کے کشانے، آپ کے کندھے، تو میں یہ ادبی کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور آپ ایسے کریں کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں اور ان بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں۔ تو میرے محبوب نے یہاں فرمایا علی تو مانا کہ بہادر ہے،
تو شجاعتوں کا حوالہ ہے، تو شیر خدا ہے، اسد اللہ غالب ہے، لیکن علی تو اتنا بھی ابھی بہادر نہیں ہوا کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے، اتنا بھی بہادر نہیں کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اچھا یار توجہ چاہتا ہوں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے دن جن سے حضور فرما رہے ہیں کہ علی تو مانا کہ شیر خدا ہے لیکن نبوت کے بوجھ کو تو اٹھا سکتا نہیں ہے، قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو سلام کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علی سے فرمایا جا رہا ہے فتح مکہ کے دن کہ تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن جب ہجرت کی رات آتی ہے وہی نبوت کا بوجھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر کے 3.5 میل کی بلندی چڑھ جاتے ہیں، 3.5 میل کی بلندی چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم ابو بکر کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم مولا علی کی عظمتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ان کو 2 صفوں میں کھڑا کریں اور ان کی کشتیاں کروائیں اور ان کے جھگڑے بیان کریں۔ میاں خدا کی عزت کی قسم، ہم تو نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں، نبی کے در والے ہوں ہم ان کے بھی صدقے جاتے ہیں، نبی کے گھر والے ہوں تو ہم ان کے بھی باری جاتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو محراب و منبر پہ بیٹھ کر نبی کے اصحاب کا ذکر کریں تو دل میں اہل بیت نبوت کا بغض بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اور لوگ ہیں کہ نبی کی اہل بیت نبوت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں سنیوں تمہیں مبارک ہو، کتنے خوش نصیب ہو، ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں، ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی عظمتوں کو تسلیم کرتے تھے اور ایک دوسرے کی عظمتوں کا ذکر بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار بھی کرنے والے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کسی جگہ پہ، مدینے کا کوئی چوک تھا، تو حضرت مولا علی پاس سے گزرتے ہیں، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ مولا علی سلام کر کے گزرتے، چونکہ حکم ہے کہ جو چلنے والا ہے، پیدل چلنے والا ہے، وہ بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے اور سلام کر کے گزرے، تو حق مولا علی کا بنتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ پاس سے گزرے ہیں، لیکن علی پاک گزر تو گئے ہیں لیکن سلام نہیں دیا۔ تو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میرے پاس سے علی گزرا ہے اور سلام نہیں لیا، تو علی گزر گئے، تو حضرت ابو بکر اٹھے تو وہ بھی پیچھے پیچھے کہ علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیارے بھائی علی، اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے تو پھر بتا دیجیے، اگر آپ میرے سے ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو راضی کر لیتا ہوں۔ تو اس بنا پہ علی آگے آگے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابو بکر صدیق بھی حاضر ہو گئے، حضور سے عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ ابھی ابھی پیارے علی میرے پاس سے گزر کے آئے ہیں، تو میں فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، سرکار علی کا حق بنتا تھا نا سلام کر کے گزرے، لیکن آج اس نے مجھے سلام نہیں کیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید علی مجھ سے ناراض ہے، تو آپ پوچھ لیجئے اگر علی میرے سے ناراض ہے تو میں اس کو راضی کر لیتا ہوں، اس کو منا لیتا ہوں۔ ایک لمحے کی بھی ناراضگی ان سے گوارا نہیں تھی اور ان کو برداشت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھ لیا کیوں علی ابو بکر سے ناراض ہے تو؟ یا رسول اللہ جس پر خدا بھی راضی ہو، خدا کا رسول بھی راضی ہو، تو سرکار میں علی کون ہوتا ہوں ابو بکر سے ناراض ہونے والا؟ تو کہا علی جب ناراض نہیں ہو تو پھر تم پاس سے گزرے ہو تو تم نے سلام کیوں نہیں دیا؟ توجہ چاہوں گا، مولا کائنات فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی تو آپ کا حکم ہے نا
کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو حضور جب میں ابو بکر کے پاس سے گزرنے لگا تو شریعت تو کہتی تھی سلام کر کے گزرتا، لیکن پھر آپ کا فرمان ذہن میں آ گیا اگر میں سلام میں پہل کرتا تو جنت میں پہلے چلا جاتا۔ حضور میں نے آج جان بوجھ کر ابو بکر کو سلام میں پہل نہیں کی، اس لیے کہ میری جو ہے وہ عقیدت یہ ہے، میری محبت یہ ہے، علی کی چاہت اور طلب یہ ہے، حضور میں ابو بکر سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا، ابو بکر سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ اچھا توجہ کا طالب ہوں، علی المرتضیٰ ابو بکر سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتے تو علی علی کرنے والے علی سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو علی کب جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جب ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے۔ تو بتا دیا ابو بکر جنت میں جائیں گے تو علی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو علی علی کرنے والوں تمہیں بھی یہ پیغام ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو پھر ابو بکر کی عداوت، اس کا بغض دل میں نہ پالو، بلکہ خدا کی قسم اگر ابو بکر سے بغض رکھو گے جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی میسر نہیں آئے گی۔ اور اگر ابو بکر صدیق سے محبت کرو گے، پیار کرو گے، پھر تم علی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، چونکہ یہ محرم الحرام کے جو ایام ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ محراب و منبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ آل کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں اور اصحاب کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں، ایک ہی شجر کی یہ دونوں شاخیں ہیں۔ ایک کو اہل بیت نبوت کہا جاتا ہے، دوسرے کو اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں اکٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق وہ کثرت کے ساتھ علی کے چہرے کو تک رہے ہیں، مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ ابا جی خیریت تو ہے، آپ علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں؟ تو کہا، میرے والد نے جواب دیا، بیٹا عائشہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ تکوں؟ میرے حضور نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، صرف علی کے چہرے کو تکنا خدا کی عبادت نہیں ہے، علی عظمتوں کا نام ہے۔ میرے آقا نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو پھر خیال آیا کہ یہ تو عبادت وہی کر سکے گا نا جو مولا علی کے سامنے ہوگا۔ اب آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، تو جو میرے پیچھے آ کے بیٹھ جائے وہ میرے چہرے کو تو نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے اپنی رحمت والی چادر کو وسعت دی اور حضور نے فرمایا یہ عبادت تو پھر وہ کرے گا جو علی کے سامنے ہوگا، جو علی کے پیچھے بیٹھا ہوگا وہ تو عبادت سے محروم رہ جائے گا۔ اب میرے حضور نے رحمت کو والی چادر کو وسعت دی اور حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادت، پورے علی کے وجود کو تکنا بھی خدا کی عبادت۔ پھر خیال آیا امت کا، فرمایا یہ عبادت تو وہی کرے گا جو علی کا زمانہ پائے گا۔ تو علی کے دیوانے تو قیامت تک آئیں گے نا، علی کے دیوانے تو علی علی کرنے والے تو قیامت تک آئیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا پھر علی کے زمانے والے تو علی کو دیکھ کے عبادت کریں گے، لیکن بعد میں آنے والے تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر میرے حضور نے رحمت والی چادر کو وسعت دی اور میرے آقا نے فرمایا سنو بھئی، قیامت تک آنے والوں علی کے عاشقوں تمہیں بھی محروم نہیں رکھتا۔ میرے حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی خدا کی عبادت ہے، میرے علی کے پورے وجود کو تکنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو میرا علی کا ذکر کر لیتا ہے وہ بھی عبادت خدا کا، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو دونوں کٹھے ہوئے، دونوں پیر بھائی
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب علی کے چہرے کو دیکھا تو مسکرا پڑے. تو حضرت علی نے پوچھ لیا کہ ابو بکر خیریت تو ہے؟ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا علی تیرے چہرے کو دیکھا ہے تو مجھے ایک حضور کا فرمان یاد آ گیا ہے، سرکار کا فرمان یاد آ گیا ہے. وہ ابو بکر کیا ہے؟ تو کہا وہ یہ ہے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جنت کی جو ٹکٹیں ہیں نا، جنت کی ٹکٹیں حضور نے فرمایا تھا، یہ حضرت ابو بکر بیان کر رہے ہیں. کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کرے گا. جنت کی ٹکٹیں کون تقسیم کرے گا؟ علی تقسیم کرے گا. تو کہا علی جب تیرے چہرے کو دیکھا تو خیال آیا واہ 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 سبحان اللہ، کیسی تیری شان ہے علی، پھر تو ہمیں بھی جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے تیرے پاس آنا پڑے گا. تو کیسی تیری شان ہے. توجہ کا طالب ہوں. جب یہ سنا نا تو مولا علی بھی مسکرا پڑے. کہا بھئی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہا ابو بکر پھر مجھے بھی ایک یار کا فرمان یاد آ گیا، مجھے بھی حضور کا فرمان یاد آ گیا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا پیارے ابو بکر جب حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا نا کہ اے علی قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تو تقسیم کرے گا، وہاں یہ حکم بھی دیا تھا اے علی یہ بات ذہن میں رہے، یہ دیکھ لینا جنت کا ٹکٹ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ جس کو جنت کا ٹکٹ دینے لگا ہوں اس کے دل میں ابو بکر کا پیار بھی ہے یا نہیں. تو کہا میں تو ایک قاسم ہوں گا نا، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں گا. اصل جس کی محبت کامیابی کی ضمانت ٹھہرے گی. تو علی فرمانے لگے ابو بکر وہ کسی اور کا پیار نہیں ہے میرے یار، وہ تو تیرا پیار ہے. تو حضرات گرامی قدر یوں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں ہم دونوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، وہی فتح مکہ والا جو واقعہ ہے وہیں آپ کو لانا چاہوں گا. حضور نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ جا. الامر فوق الادب، ادب تو یہ تھا ہاتھ جوڑ دیے حضور آپ کے کندھے میرے قدم، میں یہ جسارت کیسے کروں، یہ ادب تھا. لیکن جو حکم ہوتا ہے نا اس کا درجہ ادب سے بھی اوپر ہوتا ہے. چونکہ حضور کا حکم تھا تو سرکار نے فرمایا علی نہیں تو میرے کندھوں پہ چڑھ اور یہ جو اوپر والے بت ہیں ان کو گرا دے. اب حضرت علی المرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ آتے ہیں اور جو اوپر والے بت تھے وہ علی المرتضیٰ نے توڑ دیے. جب بت توڑ دیے نا تو عرض کرتے ہیں حضور بت توڑ دیے ہیں، جس کام کے لیے چڑھایا تھا وہ ہو گیا ہے، اب میں نیچے اتر سکتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا علی ذرا ٹھہر جا، صرف بت ہی توڑوانے نہیں تھے، آج ایک اور بھی مسئلہ ہم نے حل کرنا، آج ایک اور بھی مسئلہ حل کرنا ہے. حضور وہ کون سا مسئلہ؟ کا ایک زمانہ آئے گا لوگ میری امت کے سادہ لوگوں کو گمراہ کریں گے یہ کہہ کر کہ حضور کے دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، حضور کے دو قدم ہمارے بھی دو قدم، حضور کے بھی دو کندھے ہمارے بھی دو کندھے، ہم حضور جیسے ہیں، حضور ہم جیسے تھے. فرمایا اس وقت علی تو میرے کندھوں پہ کھڑا ہے، ذرا اتنا تو بتا کہ تو بلند کتنا ہوا ہے تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے ساری دنیا کے کندھے اور ہیں پر مصطفیٰ کے کندھے، ساری دنیا کے کندھے اور ہیں پر مصطفیٰ کریم کے کندھے اور ہیں. تو کہا علی یہ تو بتا کہ تو بلند کتنا ہوا ہے. اب حضرت مولا کائنات کی سنیے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تیرے زلفوں کی قسم، قدم تو آپ کے کندھوں پر ہے لیکن اتنا بلند ہو گیا ہوں نل تو افق السما، حضور آسمان نیچے رہ گیا ہے، علی کا ہاتھ آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے، علی کا ہاتھ آسمان سے بھی. بس اب عظمت حسین سمجھنا مشکل نہیں رہے گا، اسی لیے یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے. یار فتح مکہ کا دن ہو اور چند لمحوں کے لیے مولا مرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ آئیں، چند منٹوں کے لیے آئیں تو کتنے بلند ہو جائیں، آسمان نیچے رہ جائے، علی المرتضیٰ کا ہاتھ اس سے بھی اوپر چلا جائے. تو جو چند لمحوں کے لیے حضور کے کندھوں پہ آئیں وہ اتنے بلند ہو جائیں تو پھر ایمان سے بتائیے وہ حسین کتنا بلند ہوگا جس کا سارا بچپن ہے مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے گزرا، اس کا سارا بچپن حضور کے کندھوں پہ کھیلتے گزرا ہے.
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور کندھوں پہ بٹھا کر کے اللہ اکبر ہاتھوں میں زلفیں پکڑوا کر اپنے ہاتھوں سے حسین کے قدم پکڑ کر مدینے کی گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کے۔ میں کہا کرتا ہوں یار یہ اگر نانے نواسے کا پیار تھا، ٹھیک ہے ننیال کو بڑا پیار ہوتا ہے نانکیاں نو نواسیاں دے نال، تو یہ اگر محبت تھی پیار تھا تو ٹھیک ہے حضور چار دیواری کے اندر اس پیار کا اظہار فرما دیتے۔ حضور بھی تو جانتے تھے نا کہ میرے رب نے مجھے قائد المرسلین بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں رہبر اور رہنما بن کر آیا ہوں، اور میرا عمل پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بننے والا ہے، میرا ایک ایک عمل شریعت بننے والا ہے، دین بننے والا ہے۔ تو ہو سکتا تھا حضور چار دیواری کے اندر ہی پیار کر لیتے، لیکن میرے محبوب کا باہر نکلنا، حسین کو کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں کا چکر لگانا، گویا اس بات کا اعلان تھا دنیا والو زمانے والو دیکھ لو، جس طرح داڑھی رکھنا میری سنت ہے نا، جس طرح دستار سر پہ باندھنا میری سنت ہے نا، جس طرح مسواک کرنا میری سنت ہے نا، جس طرح نمازیں پڑھنا میری سنت ہے نا، میرے محبوب نے حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلی کا چکر لگا کر زمانے والوں کو بتا دیا تھا جس طرح داڑھی رکھنا مصطفیٰ کی سنت ہے نا، اس طرح حسین سے پیار کرنا بھی مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے، حسین سے پیار کرنا بھی حضور کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو پھر سنت کا درجہ کیا ہے؟ سنت عبادت ہے، سنت پہ عمل کرنا کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں جس طرح حضور نے پڑھی ہے، تو یہ نماز کیا بن گئی؟ عبادت۔ آپ داڑھی رکھتے ہیں حضور کی سنت سمجھ کے، تو داڑھی رکھنا کیا بن گئی؟ آپ دستار باندھتے ہیں کیا سمجھ کر؟ یار کی سنت ہے، تو دستار پہننا کیا بن گئی؟ آپ سنت کے مطابق جامہ پہنتے ہیں، تو یہ کپڑے سنت کے مطابق پہننا کیا بن گیا؟ گویا جو عمل سنت بن کے کیا جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ عبادت بنتا ہے۔ تو حسین سے پیار کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا والے حسین سے پیار کرنے والا جو ہے وہ محض پیار نہیں کر رہا، خدا کی قسم وہ خدا ذوالجلال کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے حضور؟ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے ان سے پیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور حضور نے ان سے محبت اور پیار کر کے بھی دکھایا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں نمایاں نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ یہ وہ 10 صحابی ہیں۔ عشرہ کا معنی 10 اور مبشرہ کا معنی بشارت دیے گئے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کا نام لے لے کر میرے مصطفیٰ نے انہیں جنتی کہا ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صاحب مال تھے، اللہ نے بڑا نواز رکھا تھا۔ اچھا یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسائشیں دے دے، اللہ تعالیٰ دولت دے دے، مال دے دے، لیکن یہ کرم بالا کرم ہوتا ہے کہ اللہ دولت تو دے لیکن اپنے رستے میں خرچ کرنے کی پھر توفیق بھی عطا کرے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں کتوں کی لڑائی پہ بڑا بڑا خرچ کریں گے، یہ مرغوں کی لڑائی پہ بڑے پیسے لگا دیں گے، غلط کاموں پہ بڑا پیسہ خرچ کریں گے، نہیں کریں گے تو مدرسے پہ خرچ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تو مسجد پہ خرچ نہیں کریں گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب بھی یہ دعا کرو نا، یا اللہ ہمیں دولت مند بنا دے، ہمیں مال دے دے، ہمیں صاحب مال کر دے، ہمیں دولت والا بنا دے، جب دولت کی دعا کرو تو بزرگ فرماتے ہیں دولت کی جب بھی دعا کرو تنہا دولت کی دعا نہ کیا کرو، بلکہ عرض کیا کرو مولا دولت چاہیے پر دولت قارون نہیں چاہیے، دولت عثمان ذوالنورین چاہیے۔ دولت قارون نہیں چاہیے بلکہ دولت عثمان
ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے، تو بڑی بات ہوتی ہے اللہ نے اگر دیا ہو تو پھر اسی کے رستے میں بندہ خیرات کرنے والا بھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، یہ کرم والا کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بڑا نواز رکھا تھا، بڑی دولت عطا کی تھی، اور اتنا وہ اللہ کے رستے میں لٹانے والے بھی تھے، پورے مدینے کے لوگوں کی دعوت کر دیا کرتے۔ دیکھو آج ہمارے لیے خاندان کی دعوت کرنا مشکل ہوتی ہے، اپنی برادری کی دعوت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، 100 بندہ مہمان ہوتا ہے، 200 بندہ مہمان ہوتا ہے، چلو 400 بندہ ہوگا، 6 سال قرض ہی نہیں اترتا، ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیں پورے مدینے کے لوگوں کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف دعوت کر دیا کرتے تھے۔ تو بہت اللہ نے نوازا تھا، اتنا خیرات بھی کرتے تھے۔ اور توجہ کا طالب ہوں، میرے حضور نے فرمایا رزق کو بڑھانے کا جو شارٹ کٹ طریقہ ہے نا، رزق کو بڑھانے کا جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تم اللہ کے بندوں کو کھلاتے جایا کرو، اللہ تعالیٰ رزق تنگ نہیں ہونے دے گا۔ جیسے جیسے تم خدائی کو کھلاتے جاؤ گے خدا تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا، خدا تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی 2 روٹیاں بنا دو، ان پہ گھی لگا دو، یعنی 2 پراٹھے تیار کر دو۔ صاحب جب 2 پراٹھے تیار ہو گئے نا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اٹھاتے ہیں اور حضور کی چوکٹ پہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ 2 پراٹھے لایا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن کس کے لیے لائے ہو؟ حضور یہ حسن و حسین کے لیے لے کر آئے۔ اس کے لیے امام حسن اور امام حسین کے لیے، وہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑی عمر ہے، دونوں شہزادے ابھی بچے ہیں۔ تو سرکار نے پاس ہی کھیل رہے تھے، فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین ادھر آؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، جب دونوں شہزادے آئے تو حضور نے وہ عبد الرحمن کے لائے ہوئے 2 پراٹھے ان شہزادوں کے سامنے رکھے اور فرمایا یہ جو تمہارا چچا عبد الرحمن ہے یہ تمہارے لیے 2 پراٹھے لے کر آیا ہے، لو کھا لو۔ اللہ اکبر! اب دونوں شہزادوں نے جب وہ نوالا توڑا اور اپنے منہ مبارک میں ڈالا تو دونوں شہزادوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دونوں شہزادے مسکرا پڑے۔ ادھر دونوں شہزادے مسکرائے ہیں، ادھر رب کا محبوب بھی مسکرا ہوا، اس لیے کہ جب یہ شہزادے روتے ہیں تو حضور کے دل خاطر رنجیدہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں شہزادے جب مسکرا پڑتے ہیں تو پھر خدا کا محبوب بھی مسکرا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے سیدہ پاک کے گھر کے سامنے سے جب گزرے تو اندر سے حسین پاک کے رونے کی آواز آئی، حضور کے قدم وہیں رک گئے، دروازے پہ دستک دی۔ سیدہ پاک جب دروازے پہ آئیں تو فرمایا حسین رو رہا ہے؟ جی ابا جی حسین رو رہا ہے۔ کہا فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو، جب یہ روتے ہیں تو حضور کے دل اقدس پہ اقدس رنجیدہ ہوتا ہے، اور جب یہ شہزادے مسکرا پڑتے ہیں تو پھر حضور ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خود بھی مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ تو جب وہ عبد الرحمن کے لائے ہوئے 2 پراٹھے حضور نے دیے اور شہزادوں نے کھانا شروع کیا، مسکرائے، ادھر حضور بھی مسکرا پڑے۔ اب سرکار مسکرائے اور پھر عبد الرحمن سے مخاطبہ کیا اور حضور فرمانے لگے یا عبد الرحمن کفاک اللہ فی امر دنیا کا۔ فرمایا اے عبد الرحمن آج تو نے 2 پراٹھے میرے ان شہزادوں کے کھلائے ہیں، اس کے بدلے میں دعا دے رہا ہوں اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ دنیا میں تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ سو میرے محبوب نے بتا دیا اگر میرے شہزادوں سے پیار کرو گے نا تو اپنے نبی کی دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے، حضور کی دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے۔ لیکن توجہ کا طالب ہوں، یہ دونوں شہزادے اتنے عظیم ہیں، ان کی محبت صرف دنیا ہی نہیں بناتی بلکہ ان کی محبت انسان کی آخرت بھی بنا دیتی۔ حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے، حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو نے 2 پراٹھوں سے میرے ان شہزادوں کو گفٹ کیا ہے، تحفہ لا کے دیا ہے، اللہ دنیا میں ایک تو تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، وَأَمَّا الْآخِرُ باقی رہا آخرت کا مسئلہ تو حضور نے فرمایا انا ضامن لہو
آخرت کی فکر نہ کرنا، میں محمد تیری آخرت کا بھی ضامن بنتا ہوں، میں تیری آخرت کا بھی کیا بنتا ہوں؟ ضامن بنتا ہوں۔ تو حضور نے بتا دیا جو 2 روٹیاں 2 پراٹھے کھلائے ان کو، اس کے دونوں جہاں سمر جاتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ جو ان کے نام کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے گا، جو ان کے نام کی دیگیں پکا کے بانٹے گا، پھر رب اور اس کا پیارا رسول اس پہ کتنے مہربان ہو جائیں گے، اس پہ کتنے راضی ہو جائیں گے۔ سائیں توکل امبالوی رحمت اللہ علیہ، مرجع الخلائق ان کا مزار ہے، انڈیا میں ان کا مزار ہے۔ تو سائیں توکل امبالوی لکھتے ہیں ایک شخص ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ جب محرم الحرام کے دن آتے تو وہ سجدوں کی نیاز پکایا کرتا تھا، ان کے نام کی ان کے ذکر کی محفلیں کروایا کرتا تھا۔ تو ایک بار وہ سفر پہ گیا تو سفر لمبا ہو گیا، اس کے سفر میں صحرا کا سفر بھی شامل تھا، تو جس قافلے کے ساتھ تھا صحرا میں وہ قافلے سے پچھڑ گیا۔ تو ظاہر بات ہے اب صحرا میں بندہ رستہ بھول جائے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے، دائیں جاتا ہے بائیں جاتا ہے، آگے بھاگتا ہے پیچھے جاتا ہے، لیکن منزل آشنا نہیں ہو رہا، منزل مل نہیں رہی، تھک ہار کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں۔ اللہ اکبر، اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو اتنے میں سامنے یہ پریشان بیٹھا کہ اب تو جو زندگی کی سانسیں ہیں بس وہی پوری کرنی ہے، رستہ بھول گیا ہوں، اب تو سیدھی سیدھی موت ہے۔ لیکن اس نے کیا دیکھا، سامنے سے ایک گھوڑ سوار دھوڑ دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پاس آ کے وہ رک جاتا ہے اور نقاب پوش ہے، اور اس نے کہا کہ میاں تو لگتا ہے رستہ بھول گیا۔ جی حضور میں رستہ بھول گیا ہوں۔ کہا میرے پیچھے پیچھے تجھے تیرے گھر تک پہنچا دے گا۔ اب وہ آگے آگے گھوڑ سوار لگ گیا، میں پیچھے پیچھے لگ گیا، جب میرا گھر آ گیا منزل آ گئی تو اس گھوڑ سوار نے کہا لو تیری اب منزل آ گئی ہے، اب میں جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پہ اتنی مہربانی کرنے والے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف مجھے گھر نہیں پہنچایا بلکہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، اتنے بڑے آپ میرے محسن ہیں، تو ذرا اپنا تعارف تو کرواتے جائیں کہ آخر آپ ہیں کون۔ تو اس کے کہنے پہ پھر اس گھوڑ سوار نے اپنا نقاب پلٹا اور کہنے لگے کہ میں کربلا والا حسین، میں کربلا والا حسین ہوں۔ تو کہا پوچھ سکتا ہوں اس کرم کا سبب کیا ہے، اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا اس کرم کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ جب تو ہر سال ہمیں نہیں بھولتا، محرم کے دنوں میں ہمارے ذکر کی محفلیں بھی کرواتا ہے، دیگیں پکا کر نظر و نیاز پکا کر بانٹتا ہے، سبیلیں لگاتا ہے، تو جب تو ہر سال ہمیں نہیں بھولتا تو پھر کربلا والا حسین تو مصیبت میں آ گیا ہے تو کربلا والا حسین تجھے کیسے بھلا سکتا؟ تو یار یہ بڑے سخی لوگ ہیں، ان سے پیار کر کے تو دیکھو، ان سے محبت کر کے تو دیکھو۔ نبی کی آل کا جو پیار ہے وہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور وہ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ جنہوں 5 تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد مصطفی صاحب، بڑا دل خوش ہوا کہ یہ یہاں ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں باقی بھی تو سارے کام آپ کرتے ہیں نا، تو انہوں نے یہ جو ادارہ قائم کیا ہے، درس نظامی کی کلاسز بھی لگی ہیں، حفظ بھی ہو رہا ہے، تو آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ تعاون کی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کی محبتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور محبوب کے اصحاب کی محبت اور حضور کی آل کی محبت اور اللہ اپنے پیاروں کی محبت سے ہمارے دلوں کو شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں خالی نہ رہیں، برکتوں سے مالا مال کر دے، وقت کی بہاریں عطا کر دے، مقدر کی خزاں کو رخصت